بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں، دوستو، اسلام کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ربیع الاول ہے. جیسے دوسرے مہینوں میں طرح طرح کی خصوصیات ہیں. مثلا رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا اور روزے فرض کیے. یا جیسے محرم کے مہینے میں سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور محرم کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو عاشورہ کے دن کہتے ہیں، اسی طرح سے ربیع الاول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ربیع الاول میں عام طور پر سیرت مبارکہ پر گفتگو ہوتی ہے، مضامین لکھے جاتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں اور سیرت کے حوالے سے طرح طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے ان چند منٹوں میں بھی سیرت مبارکہ ہی کے متعلق مختصر سی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ شاہ نے اس گفتگو کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے. حضرات، میں نے جو اس وقت آیتیں پڑھی ہیں وہ 4 آیتیں تھیں. ایک آیت کا تعلق اللہ کے نبی کے علم کے ساتھ ہے اور 2 آیتوں کا تعلق اللہ کے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے اور ایک آخری آیت کا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونہ بننے کے ساتھ ہے. تو گویا ہم 3 مضمون لے رہے ہیں: علم نبوی، اخلاق نبوی اور محمد رسول اللہ بحیثیت رول ماڈل، نمونہ. ظاہر ہے ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے اتنا وقت دستیاب نہیں، اور جتنا علم چاہیے اتنا علم بھی اس بولنے والے کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے ان 2 تنگیوں کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. لیکن بہرحال تھوڑی سی گفتگو جو کچھ بھی اس وقت مقدر ہوگی، اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ گفتگو مفید ہو. حضرات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ آپ کسی کی شاگرد نہیں، کسی انسان سے آپ نے کچھ نہیں پڑھا. قرآن نے بھی اعلان کیا وما تخطہ بیمینک، آپ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے. قرآن نے آپ کو امی کہا. امی کے معنی آپ کسی انسان کی شاگرد نہیں ہیں. تو لکھنا پڑھنا آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا. لیکن اس کے بعد لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے بعد پھر آدمی تو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو ان پڑھ ہے. اور ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ ناواقف ہونا، بے علم ہونا، بے تجربہ کار ہونا، کم عقل ہونا، اور بلکہ اور آگے بڑھ کر کے لوگ جاہل تک کہہ دیتے ہیں، لٹریٹ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے کسی کے شاگرد نہیں ہیں اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو اتنا علم عطا کیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور دنیا میں اور کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اوتیت علم الاولین والآخرین، کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام علوم مجھے عطا کر دیے گئے. اب اس کی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میں چند باتیں میں مختصراً عرض کرتا ہوں. دنیا میں قانون بنانے والے جب قانون بناتے ہیں
تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے دو چیزوں کی. قانون بنانے والے خود قانون کے بہت بڑے ماہر ہونے چاہیے تو وہ قانون بنا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے قانونوں کو وہ سامنے رکھ کر کے پھر قانون بناتے ہیں، اور اس میں بھی ہر کچھ عرصے کے بعد امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہے، تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ سب قانون مکمل نہیں ہے، اور اسی لیے دنیا کے ہر قانون میں کچھ عرصے کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں، اضافے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے. قانون سازی ایک مشکل ترین عمل ہے، اور اس مشکل ترین عمل کے لیے بہت ماہرین کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور دنیا بھر کے قوانین کو سامنے رکھ کر بھی قانون بنتا ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں کسی سے قانون کی تعلیم پڑھی تھی، نہ آپ کے پاس قانون کے ایکسپرٹ تھے، اور نہ آپ کے سامنے دنیا کا کوئی قانون تھا، لیکن آپ نے انسانی زندگی کے لیے جو قانون بنایا دنیا کے کوئی قانون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ قانون چاہے فیملی لائف سے متعلق ہو، چاہے بزنس سے متعلق ہو، چاہے وہ مینجمنٹ سے متعلق ہو، چاہے وہ شخصی زندگی سے متعلق ہو، چاہے سوسائٹی سے متعلق ہو، جو قانون بھی آپ نے بنایا جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں قرآن اور حدیث، تو اللہ کے نبی نے جو قانون بنایا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی. ہاں انسان اس پر عمل نہ کرنا چاہے تو دوسری چیز ہے، اور انسان سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا بھاری ہے، ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی، مگر قانون اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، اور اسی لیے قیامت تک اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی کا علم اس درجے کا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین قانون بیٹھ کر قانون بناتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد قانون کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا اور قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی. یہ علم ہی کا نتیجہ ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ سائنس کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے ظاہر ہے آپ کی گفتگو کے سائنسی گفتگو نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد یہ بات طے ہے، پتھر کی لکیر ہے کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی اگر وہ سائنس سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ ہے اور بعد کی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں جب غور کیا گیا تو ٹھیک وہی سائنسی تحقیقات آئیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے بیان فرمائی تھی. میں بہت زیادہ مثالیں اس کے بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، بس ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی انسان نہیں جانتا تھا کروموزوم کی تھیوری کیا ہے، نہ کسی نے پڑھی تھی نہ پڑھائی تھی، نہ اس زمانے میں علم تحقیقات اس سطح پر پہنچی تھی کہ وہ اس تھیوری کے متعلق کوئی بات کر پاتے. وہ تھیوری تھی ہی نہیں. وہ تو اب قریب کے زمانے سے سائنسدانوں نے بڑی تحقیقات کے بعد طے کیا کہ ہاں صاحب کروموزوم کی تھیوری کے نتیجے میں مرد اور عورت پیدا ہوتے ہیں، اور مرد کے جسم سے جو لکوڈ آتا ہے اس میں 2 جز ہوتے ہیں، اور وہ ایک وائی ہوتا ہے ایک ایکس ہوتا ہے، اور عورت کی باڈی سے جو جز نکل کر کے آتا ہے ایگ کی شکل میں اس کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور دونوں پارٹ جو ہیں وہ ڈبل ایکس کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یا وائی ایکس ملے گا یا ڈبل ایکس مل جائے گا. تو وائی ایکس ملے گا تو لڑکا بنتا ہے، ڈبل ایکس ملتا ہے تو لڑکی بنتی ہے. یہی کروموزوم کی تھیوری یہی. اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ میں سے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ وہ تھیوری پڑھی ہوگی. ہمارا سبجیکٹ تو نہیں ہے یہ، لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا یا جو کچھ ماہرین سے سیکھا اور سنا وہ یہی ہے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے سوال جواب کیا ہوا اور آپ نے کیا جواب دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ میں اس زمانے کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام، وہ حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا سوالات کرنے کے لیے. اور سوالات کا مقصد غلط نہیں تھا، صحیح تھا. وہ یہ کہ میں چند مشکل سوال ان سے پوچھوں گا جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکے گا. اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو میں مان لوں گا کہ نبی ہیں، اور اگر جواب غلط ہو گیا تو میں کہوں گا پھر یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ میرے سوالوں کا جواب غلط آ گیا. یہ جو میں حدیث واقعہ سنا رہا ہوں یہ حدیث کی سب سے مستند ترین کتاب جس کو ہم کہتے ہیں بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام اصل میں تو ہے الجامع الصحیح المختصر المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا اصل نام. بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے شروع میں ایک حدیث ہے، وہاں یہ موجود ہے. بخاری شریف کے چپٹروں میں ایک چپٹر ہے کتاب التفسیر، اس میں ہے. عبداللہ بن سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے 3 سوال کیے. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے ماں کے رحم میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمرالوجی نہیں پڑھی تھی، نہ آپ کا وہ سبجیکٹ تھا، آپ کہہ سکتے تھے بھائی میرا کام تو یہ ہے ہی، میرا کام تو ہے دنیا کے انسانوں کو ہدایت و گمراہی کی بات بتانا، تم ایک ایسا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو جس کا میری ذات سے کوئی تعلق، لیکن نہیں، اس نے سوال یہ کیا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں ایک لڑکا بنتا ہے اور ایک لڑکی بنتی ہے، تو کیا چیز ہو جاتی ہے وہاں کہ لڑکا بنتا ہے اور لڑکی بنتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیا، اگر وہ جواب غلط ہوتا بعض کی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں، تو ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا، اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کروموزوم کی تھیوری بیان کرنے لگتے تو ظاہراً عبداللہ بن سلام اس کو سمجھ سکتے تھے، نہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے تھے، حتیٰ کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ انہوں نے تو تھیوری پڑھی نہیں تھی۔ اگر آپ جواب دیں گے وہ جو تھیوری کے خلاف ہو تو اعتراض آئے گا کہ نبی نے غلط جواب دیا، اور اگر ساری تھیوری سمجھائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ ایک ایسا جواب دیں کہ جواب اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور آگے چل کر کے جو تھیوری آنے والی ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تھیوری آ جائے گی تو اس کے بعد وہ تھیوری اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہ مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر بڑھ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکا بن جاتا ہے، اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے۔ کروموزوم کی تھیوری یہی ہے کہ مرد کے وائی میں، مرد کا وائی اگر ایکٹیویٹ ہو گیا تو لڑکا بنے گا، اور اگر عورت کا ایکس ایکٹیویٹ ہو گیا اور یہاں سے مرد کا وائی فیل ہو گیا اور عورت مرد کے ایکس جو ہے وہ مل گیا تو اس کے بعد لڑکی بن جائے گی۔ میں اگر عوام کو سمجھانا کوشش کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، ویسے تو یہ سائنسی سبجیکٹ ہے اور سائنس کلاس میں یہ پڑھانے کی چیز ہے، اور ہمارے ٹیچر ہم سے زیادہ بہتر تو بس پڑھا سکتے ہیں کیونکہ ان کا یہ سبجیکٹ ہے۔ تو میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں گا تو میں کہوں گا کہ مرد کے سیمن کے اندر دو پارٹ آئیں گے، ایک ایکس ہوگا ایک وائی ہوگا، اور عورت کے ایگ میں دو پارٹ آئیں گے، دونوں ایکس ہوں گے۔ اس کے بعد جب یہ آپس میں ملیں گے یا تو مرد کا وائی آگے چلا جائے گا اور عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے گا تو لڑکا بن جائے گا، یا مرد کا ایکس آگے چلا جائے گا جب وہ نطفہ آگے چلنے لگے گا، یا یہ ایکس آگے چلا جائے گا اور عورت کے ایکس مل جائے گا، اور مل جانے کے بعد پھر یہ لڑکی بن جائے گی۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا، وائی ایکس کے ساتھ مل گیا، لڑکا بھی بن گیا لڑکی بھی بن گئی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ایک ہی پیٹ کے اندر لڑکا بھی آ گیا لڑکی بھی آ گئی، بلکہ ہمارے جاننے والوں میں بھی ہے کہ صاحب بچے پیدا ہوئے دو ٹوین، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کا وائی بھی ایکٹیویٹ ہو گیا، مرد کا ایکس بھی، اور عورت کے دو ایکس ہیں وہ دو۔ یہ بات آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا یہ ٹھیک وہی جواب ہے جو آج ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا علم۔ جناب زیادہ تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، بس میں علم پر اسی بات ختم کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے میں نے وہ سارا علم آپ کو دے دیا جو علم اور کسی کو نہیں ہے، جو کچھ بھی علمک ما لم تکن، جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا آپ کو سکھایا۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، ابتدا سے لے کر کائنات کے انتہا کے جو بھی علوم ہے وہ سارے مجھے اللہ نے عطا کر دیے۔ علم کا کوئی سا بھی میدان لے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کسی کا نہیں ہو سکے گا، یہ بات تسلیم کرنے کے بعد کہ وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے، انہیں لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا تھا، مگر علم کے نتیجے میں انسان کی شخصیت کے اندر جو صفات پیدا ہو جاتی ہیں وہ تمام صفات دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر حضور نبی علیہ السلام کے اندر تھی۔ ایک ایسا سوال اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے جس کا جواب 1500 سال بعد آنے والا انسانوں کی محنت کے نتیجے میں، اور اللہ کے نبی نے اس وقت وہ جواب دیا جو 1500 سال کے بعد ٹھیک وہی آیا جو اللہ کے نبی نے اس وقت بیان فرمایا تھا۔ وقت نہیں ہے، میں اس چیپٹر کو ختم کرتا ہوں۔ چیپٹر نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق۔ تو جواب اس کا یہ ہے اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ سے زیادہ بہترین اخلاق کسی کے نہیں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے اور ایک مسلمان کا کہنا ہے کافی نہیں ہے، دنیا کے تمام انصاف پسند مصنفین جو غیر مسلم ہیں انہوں نے جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصی زندگی اور آپ کی اخلاقی خوبیاں بیان کرنی چاہیے تو بے اختلاف انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے اخلاق تو کسی کے ہی نہیں، جس نے اپنے خونی دشمنوں کو علی الاعلان معاف کر دیا،
جس نے دکھ پہنچانے والوں کے جواب میں آہ بھی نہیں کہا، جس کے ہاتھ سے کسی انسان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جس کی زبان سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جس کے اخلاق کے متعلق کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا، جس سماج میں وہ رہ رہے تھے اس سماج کا ابتدائی زمانہ سارا آپ کے خلاف تھا، اس سماج کے تمام لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق طرح طرح کے الزامات تو لگائے، لیکن آپ کے پاس آپ کے اخلاق کے متعلق وہ نہیں سکے۔ مثلا انہوں نے یہ تو کہا یہ پاگل انسان ہے، اور وہ سوچ سمجھتے تھے کہ پاگل تو ہے نہیں، پر ہم اور کیا کہیں اس کے بارے میں۔ وہ تو یہ کہتے رہے یہ شاعری کرتا ہے، حقیقت نہیں سمجھاتا، بس ان ھذا الا مجنون و ان ھذا شاعر، یہ تو کہتے رہے لیکن کوئی نہیں کہہ سکا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی اخلاقی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس نے جوانی میں یہ غلطی کی ہے، اس نے حکمرانی میں اگر یہ غلطی کی ہے، اس نے پاور میں آ کر کے یہ جرم کیا، کہیں نہیں کوئی کہہ سکا۔ اور اللہ نے بھی اعلان فرمایا آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پر ہیں، اور اللہ نے اعلان کر کے کہا اللہ میں نے آپ کو اپنی خط پاک سے بہت نرم مزاج بنایا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کوئی آپ کے نزدیک بھی نہ تھا۔ آپ کی اخلاقی خوبیاں ظاہر ہے جب بیان کی جائیں گی تو جلدیں چاہیے۔ اردو میں سیرت النبی لکھی گئی ہے اور لکھنے والے ہیں علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ علامہ سلیمان ندوی نے اخلاقیات کا پورا والیوم لکھا، تقریباً 500-600 صفحات کی کتاب لکھی ہے، اور اخیر میں یہ بھی کہا کہ صاحب اخلاق کا حق ادا نہیں کر سکتا میں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو اخلاق کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت مشکل امتحان اس وقت آتا ہے انسان کے لیے، اخلاقی امتحان، جب انسان پاور میں ہو اور اعتراض کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جو آرڈر دے سکتا ہو اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے والے سارے موجود ہوں، اور آگے جس کے علاوہ ایکشن لینا اس کا جرم ثابت ہو، اگلا والا آدمی مجرم ہے یہ بھی ثابت، اس سے بدلہ لینے والا شخص اس کے بعد پاورفل ہے، اور اس وقت اخلاق کی بنیاد پر آدمی دوسرے کو معاف کرے، یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس میں بڑے بڑے نرم مزاج انسان گر جاتے ہیں۔ یہ صرف محمد رسول کی ذات تھی کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ اپنے کنٹرول میں لیا اور اس وقت مکمل اقتدار آپ کے ہاتھ میں آیا اور پاور آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس وقت جس کے متعلق آپ جو چاہے کہہ سکتے تھے، لیکن جنہوں نے آپ کی شخصی ذات کو تکلیف پہنچائی تھی ان تمام کو آپ نے معاف کر دیا اور اعلان کر دیا، خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، ریکارڈ میں ہے یہ، لا تصریب علیکم اليوم، کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی سے کوئی انتقام نہیں، کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اذهبوا انتم طلقا، جاؤ عیش کرو، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس طرح سے پوری انسانی تاریخ میں کوئی معاف نہیں کر سکتا، خصوصاً جب کوئی حکمران دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس وقت اس قبضہ شدہ ملک پر کیا کیا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں پر کیا کیا بیتتی ہے، یہ ساری تاریخ بتا رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے حکمران کی حیثیت سے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا تھا تو کیا ہوا؟ کوئی ایک خون ناحق نہیں ہوا، کسی ایک خاتون کو چھیڑا نہیں گیا، کسی ایک خاتون کو چھیڑا نہیں گیا، کسی ایک انسان کا مال لوٹا نہیں گیا، کسی ایک انسان کو کوئی تھپڑ تک نہیں مارا گیا۔ انسانی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ملک پر قبضہ کیا تو آپ نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا برتا ہے، یہ منفرد کردار ہے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا۔ اس کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی سطح اس درجے کی تھی، یہاں تک کہ وہ شخص جس نے آپ کی بیٹی کو چھرا مارا تھا یا تلوار ماری تھی یا نیزہ مارا تھا، اور وہ بھی آپ کی صاحبزادی جو پریگننسی کی حالت میں تھی اور پریگننسی کی حالت میں بے کسی کی حالت میں تھی، جس شخص نے ان کو چھرا مارا تھا یا جس شخص نے اس نے تلوار ماری تھی اور ان کا مبارک پیٹ پٹ گیا اور بچہ ضائع ہو گیا اور اونٹی سے گر گئی، ظاہر ہے یہ شخص بہت ہی بڑا مجرم تھا، یقیناً اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے تھا، اور دنیا کا ہر قانون یہی کہے گا کہ اس ایسے انسان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ جب آپ کے سامنے وہ شخص آیا اور اس وقت جب مکہ آپ کے کنٹرول میں آ چکا تھا اور اس نے کہا میں حبار ابن اسود ہوں جس نے آپ کی بیٹی زینب کے ساتھ یہ کیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ ایکشن لیا، نہ سزا کی،
نہ قتل کروایا، بلکہ فرمایا جس وقت میں نے سنا میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا، اس وقت تمہاری اطمینان کے لیے اور میں معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا کے تمام انسان یہ کردار پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام انسان، حکمرانوں سے لے کر کے عوام تک، صوفی سنتوں سے لے کر کے تاجروں تک، کسی شعبے میں بھی کوئی انسان یہ کردار پیش نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اس قاتل کو، جس نے اس بیٹی پر حملہ کیا تھا اور اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن صرف چونکہ نبی کی بیٹی ہے اس لیے اس نے اٹیک کیا تھا اس پر، اور اس کا آپ علیہ السلام نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اخلاق کی یہ سطح انسانی تاریخ میں نایاب ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ تو دو ٹاپک ہو گئے، محمد رسول اللہ بحیثیت علم، محمد رسول اللہ کا کمال بحیثیت اخلاق، اور تیسرا جز میں نے عرض کیا تھا کہ محمد رسول اللہ بحیثیت نبونا۔ تو بس میں چند منٹوں میں اس کو عرض کر دیتا ہوں اور حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں تمہارے بہترین نمونہ، تمہارے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تب دیکھ لیجئے انسان کی زندگی کا سب سے پہلا سٹیج ہوتا ہے جوانی کی زندگی۔ اس پوری انسانی تاریخ میں محمد رسول اللہ سے زیادہ پاکیزہ جوانی اور کسی کی نہیں، چاہے وہ جوانی آپ کی ٹین ایج کی ہو اور چاہے وہ جوانی آپ کی مکمل جوانی کی ہو۔ 19 سال کے بعد آدمی مکمل جوان بن جاتا ہے، 20 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کی جوانی آپ نے گزاری، اس پورے ایک عرصے میں آپ کی جوانی میں کہیں کوئی داغ نہیں، کسی طرح کی کوئی خرابی، جس کا جوانی میں خطرہ رہتا ہے۔ نہ صرف خطرہ رہتا ہے بلکہ عام طور پر جوانوں کو اپنی جوانی بچانا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی جوان خوبصورت ہو اور یا جوان بہت زیادہ ہیلتھی ہو اور اس کے بعد پھر اگر اس کے بعد موقع ہو برائیاں کرنے کا تو پھر تو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ لیکن سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برے ماحول میں، اس گندگی ماحول میں، اس جرائم والے ماحول میں، اس کرائم والے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بالکل پاکیزہ جوانی رہی، اور ثبوت اس کا کیا ہے؟ جو لوگ آپ کے مخالف تھے وہ خود کہتے تھے اس جیسا پاکیزہ جوان تو ہماری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں۔ تو محمد رسول اللہ نمونہ بحیثیت جوان ان جوانوں کے لیے جو اس میں جوانی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ نے جب نکاح کیا تو آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا برتا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر کے کہا اے انسانوں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم میں سب سے بہتر انسان ہوئے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اپنے آپ کو پیش کیا، میں نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں سے ایک بھی نہیں ایسی جو یہ کہے گی، کہہ سکے کہ اللہ کے نبی نے مجھ پر یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا، یہ بد کلامی کی، اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کی، کبھی نہیں۔ چاہے حضرت خدیجہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، بیوی سے زیادہ رازدار انسان کا کون ہو سکتا ہے؟ بیوی سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے کہ انسان در کیا کیا کمیاں ہیں؟ لیکن ایک خاتون بھی ان میں سے ایسی نہیں جس نے کبھی زندگی میں ان کی موجودگی میں یا ان کے بعد کبھی کہا ہو کہ میں نے دیکھا ان کی زندگی میں یہاں پر کمی تھی، نہیں۔ تو بحیثیت شوہر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جوان، محمد رسول اللہ بحیثیت شوہر، محمد رسول اللہ بحیثیت حکمراں۔ اور جب آپ کی حکومت قائم ہو گئی اور مکہ اور ابتدا میں مدینہ میں، پھر مدینہ کی حکومت بڑھتی گئی یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 10 لاکھ مربع میل پر محمد رسول اللہ کی حکومت چل رہی تھی۔ مگر حکمران کی حیثیت سے آپ کا کردار کیسا تھا؟ انسانی تاریخ میں دنیا کی تمام قوموں کی تمام حکمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کی زندگی نہیں دکھا سکے۔ تمام حکمرانوں میں کوئی نہ کوئی خوبی اگر ہوگی، دوسرا پہلو اس کا لوز ہوگا۔ ایک شخص کی زندگی اگر پڑھ کر دیکھیں، ایک پہلو بہت خوبی والا ہوگا، دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی کمی ضرور آئے گی۔ اور یہ وہ نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے رولر ہوں، چاہے فلاسفر ہوں، چاہے ریفارمر ہوں، ان کی زندگی کا ایک پہلو بہت اچھا ہوگا، دوسری طرف سے کہیں نہ کہیں تاریکی ہوگی، کہیں نہ کوئی خرابی ہوگی۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، کسی اعتبار سے آپ اس کو کمی نہیں نکال سکتے کہ صاحب یہاں آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا، آپ کا یوں نہیں۔ آپ نے جہاں جو کیا اس سے زیادہ بہتر دوسرا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو حکمران کی حیثیت سے آپ نے وقت گزارا، آپ کے گھر میں فاقہ رہا، 10 لاکھ مربع میل پر چلنے والی حکمران ان کے گھر میں فاقہ ہے، اور فاقے کی حالت میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ازواج مطہرات کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے لیے کھانے کا انتظام اللہ کے نبی نے آخر میں کیا تو کس طرح سے کیا؟ اپنی زرہ کہیں گرو رکھی اور وہاں سے جو لایا گیا اور ازواج مطہرات کو خشک جو تقسیم کیا گیا، اس کو کوٹو اور کوٹنے کے بعد پھر ستو پھانکو اور پانی کے ساتھ وہ ستو پیو۔
اور اسی حال میں اللہ کے نبی دنیا سے اور وہ زرا بند رہی، وہ چھڑا نہیں سکے۔ دنیا کا کون سا حکمرانی؟ حکمرانوں کی تاریخ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ لوٹ کھسوٹ کر کر کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں رہا ہے یہی، صرف محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ تو محمد رسول اللہ بحثیت تاجر، اللہ کے نبی نے تجارت کی۔ عجیب بات یہ ہے، کسٹمر کو یہیں سے بتاتے تھے اس مال کے اندر یہ خرابی ہے، تو ساتھ میں جو آدمی تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ عجیب انسان ہیں، آپ یہیں سے کسٹمر کو بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو اس میں تو بزنس کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مال میں کوئی خرابی ہو اور ہم کسٹمر کو دھوکہ دے کر مال بیچیں۔ آپ نے جب خود بزنس کیا کبھی کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیا، اور جب بزنس کے قانون بنائے تو اعلان کر کے کہا جو کسٹمر کو دھوکہ دے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ نہیں سمجھنا وہ انسان ہمارے اندر من غش فلیس منا، جو دکاندار کسٹمر کو دھوکہ دے وہ میرے دین میں ہے ہی نہیں۔ یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں محمد رسول اللہ بحیثیت جوان، محمد رسول اللہ بحیثیت شوہر، محمد رسول اللہ بحیثیت دوست، محمد رسول اللہ بحیثیت گھر کے باپ، محمد رسول اللہ بحیثیت حکمران، محمد رسول اللہ بحیثیت فوجی کمانڈر، محمد رسول اللہ جس حیثیت سے بھی دیکھیں گے آپ، جس حیثیت سے بھی دیکھیں گے آپ مثالی شخصیت ہے، اور اس سے زیادہ بہتر ہو ہی نہیں پائے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ صاحب یہ جو آپ کی زندگی کا اس شعبے میں آپ کا جو رول ہے اس سے زیادہ بہتر یہ تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ رول جب دیکھیں گے تو حضور نبی علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا اس سے زیادہ بہتر طرز عمل دوسرا ممکن ہی، مثلا آپ نے کھانا کھانے کا طریقہ مقرر کیا، اس سے زیادہ بہتر طریقہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا ہاتھ دھو کر کے کھاؤ۔ آج میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے جب کتاب پڑھی اس میں اس شخص نے کیا کہا، ایک آدمی نے اسلام قبول کیا یورپین، اس سے جب پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے، کیا لگے ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا گیا بھائی ہینڈ واشنگ وجہ سے مسلمان آپ کیوں بنے، کہنے لگے جب کووڈ آ گیا اور کووڈ آنے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی طرف سے ہیلتھ سیکٹر کی طرف سے کہا جانے لگا ہینڈ واشنگ کرو، ڈسٹینسنگ کرو، ماسک لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو، تو انہیں میں ہینڈ واشنگ بھی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میرا کولیگ مسلمان تھا، میں اسے بار بار کہتا تھا تم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے ہو، تم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے، تمہاری وجہ سے کووڈ ہو جائے گا۔ تو وہ مسلمان وہاں سے مجھے جواب میں کہتا تھا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہینڈ واشنگ کرنے کی، ہم تو آلریڈی پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کیا، کہنے لگا تم نے دیکھا ہوگا نا بار بار کہ میں ہاتھ منہ دھوتا ہوں پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا یہ تو میں نے دیکھا۔ کہنے لگا ہم 5 مرتبہ پہلے ہی ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہم جب واش روم جائیں گے تو ہم ضرور پہلے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہم جب کھانا کھائیں گے تو اس سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ہم کھانا کھانے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں، اور اگر 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھیں گے تب بھی ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں۔ تو اس طرح سے 10-15 مرتبہ ہماری ہینڈ واشنگ خود بخود ہو رہی ہے، الگ سے ہینڈ واشنگ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ انگریز جان فرڈ اس کا نام، اس نے کہا اس سے بھائی یہ ہینڈ واشنگ آپ کو کس نے بتائی، یہ کب سے ہے؟ کہنے لگا جب سے ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگا سکھایا کس نے ہے؟ کہنے لگا ہمارے نبی نے۔ تو اس نے کہا وہ بتائیے وہ نبی کہاں ہیں، میں بھی ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ اس نے جواب میں کہا وہ نبی آج نہیں، وہ تو گزر چکے ہیں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ان کی یہ باتیں کہاں ہیں؟ تو یہاں سے اس نے سیرت کی کتاب ڈھونڈی۔ اب جب سیرت پاک کی کتاب اس تک پہنچی ہے، سیرت کتاب پڑھنے کے بعد وہ حیران ہو گیا۔ کہنے لگا صاحب ایسی زندگی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جوانی کی زندگی، شوہر ہونے کی زندگی، حکمران کی زندگی، تاجر کی زندگی، دوست ہونے کی حیثیت سے زندگی، کہتے ہر اعتبار سے پرفیکٹ، ہر اعتبار سے بہترین زندگی۔ تو بس مسلمان ہو گیا۔ پہلے وہ جان تھلڑ تھا، آج وہ عبداللہ ہے۔ غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں سے بہتر کوئی اصول ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ پیدا ہونے پر کیا کیا کرنا چاہیے یہ سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ بتایا اس سے بہتر کوئی اور شکل ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے بچے کو کھجور کھلاؤ۔ آج کا میڈیکل کہتا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے اگر میٹھی چیز ڈالی جائے گی تو اس کا دماغ جلدی ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے تو 14 سال پہلے بتایا تھا کھجور کھلاؤ۔ ہمارے نبی نے والدہ کو کہا تم بچے کو دودھ پلاؤ۔ بیچ میں آیا تھا کہ صاحب نہیں صاحب عورتیں دودھ نہیں پلائیں گی، فیڈر پلاؤ اور وہ والا دودھ پلاؤ جو بچوں کے لیے کمپنیاں تیار کرتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ماں کو حکم دیا اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اس کے فائدے آج سمجھ میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں عورتوں کے برسٹ کینسر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ بچے کو ختم نہ کرو۔ آج کی سائنس ساری بتا رہی ہے کہ صاحب اگر کووڈ سے اس سے ایڈس اگر بچانا ہے تو بچوں کا ختم کرو، کینسر سے بچانا ہے تو بچوں کا ختم کرو۔ یہاں تک کہ غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر پیپر پڑھ رہی ہے، ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ عورتوں کے رحم میں کینسر ہونے کی مین وجہ شوہروں کا ختنہ نہ کرنا ہے۔
لہٰذا شوہروں سے کہا جائے کہ وہ اپنا ختنہ کریں تو تمہاری بیویوں کا رحم کا کینسر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا اگر ختنہ نہیں ہوگا تو وائرس تمہارے پیشاب پاٹ سے گزر کر کے عورت کے رحم میں پہنچ جاتا ہے اور عورت کا رحم میں کینسر ہوتا ہے۔ اور مردوں کے پرائیویٹ پارٹ میں کینسر کی مین وجہ ختنہ نہ کرنا ہے۔ سلام محمد رسول اللہ۔ ایک بڑے سیمینار میں ایک غیر مسلم پیپر پڑھ رہے تھے، مسلمان پیپر پڑھ رہے تھے، ختنہ کرنے کے فائدے کیا ہیں، تو کچھ لوگوں نے شور مچایا کہ صاحب یہ مذہب کی کانفرنس ہے، میڈیکل کانفرنس ہے۔ تو جو سیشن کی صدارت کر رہا تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا یہ میڈیکل سنا رہے ہیں، مذہب نہیں سنا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا میں نے اپنا ختنہ کر لیا، آپ بھی اپنا ختنہ کر لو، میڈیکل یہی بتاتا ہے۔ یہ تو ہم نے اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے ہمیں بتایا تھا۔ غرض یہ کہ محمد رسول اللہ نمونہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، علم، اخلاق اور ہر اعتبار سے۔ اللہ جل شانہ ہم کو اپنے نبی کو پڑھنے، ان کی زندگی کو سمجھنے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔